یہ جو علم سجائے جاتے ہیں، یہ جو جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں، یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، یہ جو منبر سجائے جاتے ہیں اور یہ علم اٹھائے جاتے ہیں، یہ سبیلیں ہیں، یہ راہیں ہیں ہجرت اللہ کی، یہ قربت کی راہیں ہیں۔ یہ علم فاتح فرات اور شب عاشور کا علم جو آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ مولا عباس سے منسوب ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام لشکر حسینی کے علمدار یعنی کمانڈر تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس کی والدہ عرب کے شجاع بہادر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی قبیلہ بنی کلاب سے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حزام تھا۔ آپ کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا تھا، مگر بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا: عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ حضرت عباس کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 4 شعبان 26 ہجری، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 15 مئی 647 عیسوی مدینہ کے حجاز میں ہوئی، اور شہادت 10 محرم 61 ہجری یعنی 10 اکتوبر 680 میں واقع ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام 14 سال کی عمر میں ہی ثانی حیدر کہلانے لگے۔ اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مولا عباس کی تربیت خصوصاً میدان کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ مولا عباس لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے مشہور تھے، اس وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی، اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے۔ سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار نے فضائل و کمالات کو عظیم خاندانوں سے وراثت میں پایا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں لڑی۔ اس جنگ میں آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ کیوں انہیں حضرت علی کے بعد اسلامک اتہاس کا دوسرا سب سے طاقتور علمدار یعنی کمانڈر کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے دوران یزیدی فوج میں حضرت ابو الفضل عباس کا خوف اتنا تھا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ مولا عباس نے اپنی آخری سانس تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نبھایا۔ وفا اور بہادری کی وہ مثال پیش کی جس کا دوسرا ثانی نہیں ملتا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو بچانا تھا۔
اسلام کی راہ میں شہادت پیش کرنا تھا اور صحیح معنوں میں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ بنا تلوار اٹھائے، بنا جنگ کیے 72 ساتھیوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر پر فتح کیسے پائی جاتی ہے۔ ماتمداروں، نوجوانوں، عزیزوں، جس شان و شوکت کے ساتھ علم اٹھتا تھا، کیا ہم اسی انداز میں علم لے کر نکل رہے ہیں؟ ہم کو اس علم کا یا اور جو بھی معجز علم اٹھتے ہیں ان کی حرمت کا خیال ہے؟ یہ جلوس ہماری روح ہے، زندگی ہے۔ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں اپنے اس انداز سے جو علم فاتح فرات میں نظر آتا ہے؟ یا پھر درگاہ سے صبح بھور میں اٹھنے والا وہ علم جس کو معجزے کا علم کہا جاتا ہے، ہم کس انداز میں لے کر درگاہ میں جاتے ہیں؟ ماتمداروں، عزاداروں، ہم کیوں اتنا ہوش میں نہیں رہتے کہ اس علم کی حرمت کا پاس رکھ سکیں؟ ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ دور دراز سے مومنین علم کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور بغیر زیارت کیے آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہر سال مومنین کا آنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام، کربلا جس دین میں ہے وہ دین ہم کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہر ایک نئے سال پر بھی کچھ نہیں سیکھ پا رہے۔ لکھنؤ عزاداری کا مرکز رہا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، کیا ہم اس کی مرکزیت کو باقی رکھ رہے ہیں؟ جو میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے جا رہا ہے؟ سال آئندہ ہم اپنے میں وہ سدھار لائیں گے۔ مجلسوں میں اور جلوسوں میں تقدس کا جس طرح سے پامال ہوتا ہے اس کا پاس رکھیں گے انشاءاللہ۔ کربلا ہمیں میسج دیتی ہے ڈسپلن کا۔ یہ سارے جلوس، یہ مجلسیں، یہ ماتمداری، یہ سب ہماری عبادتیں ہیں۔ حیات ٹائمز ویژن HTV سے میں حیات نقوی، ہماری یہ رپورٹ اور میسج آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل حیات ٹائمز ویژن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔
کٹے راتوں میں مشکی زیادہ